جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، جب اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو پھر ولیوں کے آستانے پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ولیوں کے آستانے پر حاضر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اور محسن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہوتی تو یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی رحمتیں اس کے ولیوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، رحمت اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ جب ہم کسی اللہ والے کے چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں، جب کسی اللہ والے کے آستانے پر چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے ولی کے اوپر جو مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو وہ نزول کی برکت سے چند چھینٹے اللہ ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد علی عرف بلخی شاہ۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، اور فرماتے ہیں تم کتنے بھی گنہگار ہو، تم کتنے بھی پاپی ہو، تم کتنے بھی بدکار ہو، تم کتنے بھی سیاہکار ہو، اگر تم ولی کے آستانے پر جاتے ہو تو اس پر جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے، وہ رحمت کا نزول تم پر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس وقت ایک نوجوان مجمع میں کھڑا تھا، دن کا وقت تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر حضرت کی بارگاہ میں اشارہ کیا۔ حضرت نے اس کی بات کو سننا چاہا، تو اس نے کہا حضرت آپ کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہوں، ہم کتنے بھی سیاہکار ہوں، ہم کتنے بھی بدکار ہوں، اگر ولی کے آستانے پر جائیں تو ان پر جو رحمت برس رہی ہے اس کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، وہ بندہ پنڈال کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اس جوان سے فرمایا بیٹا تم ادھر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ نوجوان دھوپ میں کھڑا ہوا، جب حضرت کے پاس اسٹیج پر آیا تو اسٹیج پر پنکھا چل رہا تھا، اسٹیج پر پنکھا جاری تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ دھوپ میں کھڑا تھا تو پسینے میں شرابور تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، پسینے میں شرابور تھا، دیر تک حضرت کے پاس کھڑا رہا۔ حضرت نے اپنے بیان کو جاری رکھا، حضرت نے اپنے خطاب کو جاری رکھا۔ بہت دیر ہو گئی تو اس نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے جواب دینے کے لیے بلایا لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے تیرا جواب تو دے دیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے کیسے جواب دیا؟ فرمایا تم مجھ سے دور تھا؟ کہا جی حضور۔ پنڈال کے باہر تھا؟ جی حضور۔ دھوپ میں تھا؟ جی حضور۔ پسینے میں شرابور تھا؟ جی حضور۔ اب تو یہاں آیا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ اسٹیج تمہارے لیے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے؟ یہ پنکھا تمہارے لیے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے؟ اس نے کہا حضرت اسٹیج آپ کے لیے ہے، پنکھا آپ کے لیے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، پسینے میں شرابور تھے، لیکن جب تم میرے قریب آئے پنکھا میرے لیے لگا ہے، تو کیا یہ منتظمین نے پنکھا بند کر دیا کہ پنکھا مہر علی شاہ کے لیے ہے؟ اب دوسرا آئے گا تو ہم پنکھا بند کر دیں گے، اس کو ہوا نہیں لینے دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا نادان، جب یہ نہ اسٹیج تیرے لیے ہے، نہ میرے لیے، نہ تیرے لیے ہے، نہ پنکھا تیرے لیے ہے، نہ اسٹیج تیرے لیے ہے، یہ سب میرے لیے انتظام کیا ہے، لیکن جب تو میرے قریب آیا تو مجھ پر چلنے والے پنکھے کا فیضان تجھ پر بھی جاری ہو گیا۔ تو ایسے ہی جب کوئی ولی کے پاس جاتا ہے